اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافات فسألوهما الله عز وجل۔ لوگو، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ کے بندو، جی ہاں، یہ یقین ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں یقین کی قدر و قیمت؟ یہ تو الایمان کلہ، پورا ایمان ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین کی عظیم ترین صفت ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو یقین کی بلندیوں پر فائز تھے جب ان کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہم تو پکڑے گئے، کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اور یہ آپ کے نبی اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یقین میں بہترین مثال قائم کی۔ جب غار میں ان کا محاصرہ کیا گیا تو اپنے رفیق غار سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، آپ کا اپنے رب پر یقین، اس کے وجود پر ایمان رکھنے، اس کی عظمت کا اعتقاد رکھنے اور اس کے اسماء و صفات کی کمالیت پر ایمان رکھنے میں ہے۔ ایسا ایمان جس میں شک کی آمیزش نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کے شکوک و شبہات اسے متزلزل کر سکیں۔ ایسا یقین جو رب تعالی کی قربت کا احساس دلاتا ہو اور اس پر توکل کی طلب کو بیدار کرے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے رب کریم کی کتاب پڑھیں، چنانچہ اس میں بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، بصیرت اور ہدایت ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کے مناظر کو غور سے دیکھیے اور رب تعالی کی کاریگری کا گہرائی میں جا کر مشاہدہ کیجیے تاکہ آپ کو رب کریم کے قادر مطلق ہونے کا یقین حاصل ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اپنے یقین کو اس تدبیر کرنے والے، حکمت والے رب پر مضبوط کریں۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی۔ اگر وہ عطا کرے تو وہ نہایت مہربان ہے اور اگر روک لے تو وہ حکمت والا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ اگر وہ آزمائش میں مبتلا کرے تو وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اگر عافیت عطا کرے تو وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے
کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اے میرے بھائی، جو اپنے رزق کے حصول کے لیے کوشاں ہے، اپنے رب کے عطا کرنے پر یقین رکھو اور یہ جان لو کہ رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، اور رزق کی تقسیم میں رب تعالی کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ ارشاد ربانی ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا حال ہے ہم میں سے ایسے لوگوں کا جو رزق میں کمی آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اور اپنی حالت کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر ان کا رزق کم ہو جائے تو یہ سوال کرتے ہیں، کیوں فلاں کو دیا گیا اور مجھے نہیں، اور کیوں اسے رزق ملا اور مجھے نہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور نہیں کیا، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے۔ اور کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں تدبر نہیں کیا، لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اپنے دلوں کو اللہ کی ذات پر یقین سے بھر لو اور اپنے رب رحیم کی عطا پر اعتماد رکھو، کیونکہ اس زندگی میں کتنے ہی آزمائش میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنے دل میں اللہ پر یقین کو پختہ کیا ہوتا تو ان کی پریشانی اور غم دور ہو جاتے۔ ایک شاعر کا قول ہے، یقینی یقینی من ہمومی و کربتی وخیر عتاد المرء صدق یقینہ، میرا یقین میری پریشانیوں اور مصیبتوں سے بڑھ کر ہے، اور انسان کا بہترین زاد راہ اس کا سچا یقین ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے تمام حالات میں اللہ کی رحمت پر مکمل یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین جتنا پختہ ہوگا تمہاری مراد اتنی ہی جلدی پوری ہوگی۔ اللہ سے حصول یقین کی دعا کرو اور ہر موقع پر میسر اسباب اختیار کرو، اور جان لو کہ وہ اللہ تعالی ہی ہے، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، جو ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ رب تعالی پر یقین کامل رکھنے والوں، یہ بات جان لیجئے کہ یقین کی پختگی دل کی راحت، روح کی سکونت اور نفس کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ذریعے مومن ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، اپنے نصیب پر راضی ہوتا ہے اور آزمائش میں صبر اختیار کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنیا۔ اے اللہ، ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، پھر قیامت کے دن یقین رکھنے والے صبر کرنے والوں کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اور انہیں محتسبین یعنی رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے والوں کا انعام ملے گا، اور وہ عظیم کامیابی اور فلاح کے حقدار ہوں گے جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں
وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اس شجرہ یقین کی محنت و دل جمعی کے ساتھ آبیاری کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کو اپنا ہم سفر بناؤ، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ آپ کے دلوں کو یقین سے بھر دے تاکہ آپ دنیا میں خوشی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔